الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، مختصر مسائل و احکام رمضان روزہ اور زکوٰۃ، اس کتاب سے درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ جناب مولانا ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آج کے درس میں جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ افطاری کے مسائل کیا ہیں۔ افطاری کے مسائل کچھ اس طرح ہیں کہ سورج غروب ہوتے اذان سنتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس میں خیر و بلائی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تب تک وہ خیر و بلائی پر قائم رہے گی۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا فعل ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم سے یہ بات ثابت ہے۔ اس طرح روزہ تازہ کھجور یا پھر خشک کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا مسنون ہے۔ ابو داؤد، حاکم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ۔ ایک بات لوگوں میں یہ معروف ہے کہ نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری جو ثابت ہو کہ نمک سے افطاری کرنے میں کوئی خیر و بھلائی ہے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا، ایک دعا بہت معروف ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، سنن کبریٰ بیہقی میں اور دیگر کتابوں میں یہ دعا آئی ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس میں کلام ہے، جبکہ علامہ البانی نے اسے مرسل، جو ایک قسم ضعیف کی ہے، قرار دیتے ہوئے شواہد کی بنا پر قوی کہا ہے۔ ان کی کتاب دیکھیں، تحقیق مشکا اور ارواء الغلیل وغیرہ۔ بہرحال اس دعا میں جو یہ اضافہ کیا جاتا ہے، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اس طرح تو وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ یہ تو ثابت ہے، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اتنا کوئی پڑھ سکتا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس لیے کہ شواہد کی بنا پر یہ پائے ثبوت تک بات پہنچ جاتی، لیکن اس میں اضافہ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ یہ ثابت نہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے کہ افطاری کر کے اس طرح دعا کریں کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ ابو داؤد، سنن کبریٰ، نسائی وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی اچھی طرح یاد کریں کہ افطاری کرتے وقت کیا ہے دعا پڑھیں گے ہم، یا افطاری کے بعد پڑھیں گے؟ ویسے صحیح دیکھا جائے تو ہر چیز جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب افطاری کر لیں یا افطاری کر رہے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھتے چلے گئے۔ اب اس طرح کی افطاری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا یا مکمل کھانے پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا، بہرحال گنجائش تو ہے اہل علم کے اقوال سے، لیکن صحیح ہے بسم اللہ کر کے افطاری شروع کریں۔ جب افطاری کر لیے آپ دعا پڑھ لیں، کھا رہے ہیں تو بھی دعا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے اندر جو بات آئی ہے وہ کہ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی افطاری شروع کیے نہیں، ہاتھ میں کھجور لے کر دعا پڑھ رہے ہیں، پیاس بجھ گئی، یہ تو درست نہیں۔ پانی پینے کے بعد ہی پیاس بجھے گی۔ اہل علم کے اقوال اس کے اندر مختلف ہیں، بہرحال گنجائش ہے۔ اور اس طرح افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث آئی ہے
کہ افطاری کے وقت جب دعا کوئی کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ افطار کرنے والے کو بھی روزے دار جتنا ثواب دیا جاتا ہے، روزے دار کا ثواب بھی کم نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی بھی کوشش ہم کو اور آپ کو کرنی چاہیے کہ جیسے ہم روزہ خود افطاری کرتے ہیں اور کسی کے لیے بھی افطار کا اہتمام کریں، مسجدوں میں بھجوائیں، پاس پڑوس کے گھروں میں بھجوائیں، جو کچھ ہے۔ کوئی مسافر ہے، نیا آدمی دکھ گیا، اس کو افطاری دیں، کھانا کھلائیں۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی کو افطاری کرا دیا تو جتنا اجر و ثواب اس روزے دار کے لیے ہے اتنا ہی جتنے افطاری کرائی اس کو بھی، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ نہ تو جو روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی ہوگی، اس کا اجر اس کو دیا جائے، نہ الحمدللہ اس کے اجر میں سب کو اللہ تعالی اجر نوازے گا۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ روزے کے مباحات جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بہت سی چیزیں لوگوں میں معروف ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں۔ جیسے مسواک کرنا، صبح ہو یا شام، اور مسواک خشک ہو یا تر۔ ترمذی اور امام بخاری کے ایک جو ہے تبویب سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ مسند احمد میں بھی اس طرح یہ حدیث کہ آپ صبح بھی کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں۔ مسواک خشک ہے یا تازہ، اس لیے خشک مسواک تو ویسے اپنے یہاں ملتی ہے، تازہ مسواک جہاں پائی جاتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی تیزی کی وجہ سے ہمارا روزہ جاتا رہا۔ مسواک بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ سحپہر، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دوپہر کے بعد یعنی عصر کے وقت یا عصر کے بعد مسواک کی ممانعت ہے، تو اس طرح کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو ضعیف ہے اور ناقابل حجت ہے، اور تر مسواک پر قیاس کرتے ہوئے ہی آپ منجن اس طرح ٹوتھ پیسٹ کا احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب مسواک جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے، بس فرق یہ ہے کہ گلے تک نہ پہنچے، حلق تک نہ پہنچے، دانت ہی رگڑے، آپ کلی کریں، صاف کر لیں، احتیاط ہو، زیادہ مبالغہ نہ کریں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ میں اگر کچھ تیزی ہے نا، تو جو مسواک پیلو کی ہوتی ہے اور اس طرح اپنے یہاں نیم کی جاتی، یہ بھی کچھ کم نہیں ہوتی، بہت تیز ہوتی، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مسواک کریں اور آپ سحری سے پہلے کر لیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، لیکن وقت ضرورت آپ کر سکتے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اس سلسلے میں۔ اسی طرح بوقت ضرورت سالن چکر تھوک دینا بھی جائز ہے۔ امام بخاری کی ایک ترجمۃ الباب سے بات ثابت ہے۔ کوئی کھانا بنا رہا ہے، نمک ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، زبان سے چکھنے سے پتہ چل جاتا، تھوک دے، حلق کے نیچے نہ اتارے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ جو ہے شوربہ پی کر چیک کریں، چکھنا الگ چیز ہے اور پینا کھانا الگ چیز ہے۔ کلی کرنا اور احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب ثابت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، حاکم۔ بھول کر کھا پی لینا، بھول کر کچھ آپ کھا پی لیتے ہیں تو بھی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کل سے روزہ ہے، رمضان شروع ہو گیا، اب عادت ہے آپ کو کھانے پینے کی، ایسا ہو سکتا ہے کہ عادت کے مطابق آدمی کبھی کچھ کھا لے، پی لے، اب یاد آ گیا تو فوری جو کچھ ہے اس کو تھوک دے، کلی کر لے، روزہ انشاءاللہ برقرار ہے اس کا۔ اب یہ سوچ کر نہیں جی اب تو کھا ہی لیا میں، اب کیا ہے، اور بھی کھا لے، اب جان بوجھ کر جو کھائے گا پیے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب تک بھول چوک تھی تب تک روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ روزے دار کا نہانا اور سر پر پانی ڈالنا، یہ سب حدیث ثابت ہے، ابو داؤد، نسائی۔ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا، ایک شخص جنوبی ہے، رات کو بیوی سے ملا، بالکل سحری کا وقت آ گیا، نہانے چلا جائے تو سحری نہیں کر سکتا، جائے وضو کر لے اچھی طرح،
نجاست وغیرہ صاف کر لے، بہتر ہے اتنا بھی کر لے، نہیں موقع ملا تو ہاتھ منہ دھوئے اور سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد پھر جا کر غسل کرے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ جنوبی حالت میں کوئی سحری کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا اور بغلگیر کرنا یا ہونا جائز ہے، صحیح بخاری مسلم سے ثابت۔ اس کے لیے جو اس سے آگے نہ بڑھ سکے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بوس و کنار بغلگیر ہونا ہی اس کو جماع کی طرف لے جائے، تب تو گناہ بھی ہوگا، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا بیان کیا ہے۔ البتہ جسے اپنے نفس پر اختیار نہ ہو، یعنی ایک جوان آدمی عموماً اختیار نہیں رکھ پاتا، جذبے میں آ جاتا اور آگے بڑھ جائے گا، تو اس کو چاہیے یہ اس سے گریز ہی کرے۔ البتہ آپ کوئی عمر دراز ہے یا جو اپنے آپ پر قابو کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، تو ایسا آدمی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں جو جمع کر بیٹھے۔ یہ ساری باتیں بخاری مسلم ابو داؤد میں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہرحال اجازت دی ہے۔ اسی طرح سینگی لگوانا، جسے حجامہ کروانا کہتے ہیں آج کے زمانے میں، یہ بھی جائز ہے۔ فسد کروانا یا پچھنے لگوانا، یہ ساری چیزیں جائز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سرما لگانا جائز ہے۔ اسی کے تحت آنکھ میں قطرے، آئی ڈراپس یا کوئی دوسری دوا بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ فقہ السنہ میں بات آئی۔ بخور کرنا یعنی کوئی خوشبو وغیرہ جلا کر اس کی خوشبو لینا، جیسے ایک قسم کی خوشبودار لکڑی عرب کے لوگ جلاتے ہیں اور اس کا دھواں لیتے ہیں، گھر میں دھواں کرتے ہیں، جائز ہے۔ عطر لگانا، جسم پر تیل لگانا، کوئی خوشبو سونگھنا، ان تمام سے کوئی فرق روزے پر نہیں پڑتا۔ اسی سے اگر بتی کے جواز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر بتی خوشبو کے لیے اگر آپ جلا رہے ہیں گھر کے اندر، اس کی خوشبو آ رہی، کوئی حرج نہیں۔ خود بخود قے آ جانا، ایک ہے قے آ گئی، آپ کو چکر آیا، متلی آئی اور قے آ گئی، خود سے قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ۔ لیکن اگر آپ عمدن قے کرتے ہیں، انگلیاں ڈال کر یا اور کوئی صورت اختیار کرتے ہیں، تو عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا لازم ہے۔ ٹیکا لگوانا جو دوائی ہو، غذائی نہ ہو تو جائز ہے۔ انجیکشن، ٹیکا، کوئی بھی چیز دوا کے طور پر ہو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے دن بھر بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، کوئی انجیکشن لے لیں آپ، ایسا بھی ہوتا ہے، وٹامن لے لیں تاکہ دن بھر مجھے بھوک نہ لگے، تو یہ کھانے پینے کے حکم میں آ جائے گی بات۔ یہ تمام وہ مسائل ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں کہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آگے روزے کے مبطلات، یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و بلائی کا باعث بنائے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے، قرآن پڑھنے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرنے اور دیگر نوافل ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، اور مولا کریم ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔